یہ دو نمازیں زندگی بدل دیتی ہیں، نماز اشراق اور نماز چاشت کا مکمل طریقہ۔ نماز اشراق کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ نماز چاشت میں عموماً لوگ کیا غلطی کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہوگا اور بامراد، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد خسارے میں ہوگا، اور اگر نماز میں کچھ کمی پائی گئی تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفل بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے، اگر نکل آئیں تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اسی طرح باکمال روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ آدمی کو نفلوں کا ذخیرہ بھی اپنے پاس کافی رکھنا چاہیے کہ اگر فرضوں میں کچھ کوتاہی نکلے تو میزان پوری ہو جائے۔ فرض روزوں میں جو کمی ہوگی وہ نفل روزے، اور فرض زکوٰۃ میں جو کمی ہوگی وہ دیگر صدقات سے پوری ہو جائے گی۔ ان سب چیزوں میں نوافل کو ملا کر بھی اگر نیکیوں کا پلڑا باری ہو گیا تو وہ شخص خوشی خوشی جنت میں داخل ہو جائے گا، جنت میں چلا جائے گا، ورنہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نفل نماز کو گھر میں تمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ سنن روابطہ میں وہ دیگر نفل نماز ایک گھر میں ادا کرنا کل احادیث سے ثابت ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں ادا کیا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی قبرستان میں نماز ممنوع ہے، اس لیے تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ بلکہ نفل نماز سے ادا کرو، گھر میں ادا کرو۔ سیدنا جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مسجد میں فرض نماز سے فارغ ہو جاؤ تو نفل کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی خاص کر لو، پھر کیونکہ گھر میں نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خیر و برکت نازل فرماتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے، یعنی جس گھر میں اللہ رب العزت کا ذکر اہتمام کے ساتھ ہوتا ہے اصل میں اسی گھر کے مکین حیات سعیدہ گزار رہے ہیں، جبکہ اس کے برعکس وہ مکان جس کے بعد سے ذکر یعنی اللہ کا ذکر اہتمام نہیں کرتے وہ زندگی کی حقیقی لذتوں سے ناآشنا ہے۔ ذکر اللہ سے مراد نماز بھی ہے، کیونکہ قرآن حکیم نے نماز کو بھی ذکر قرار دیا ہے۔ نفلی نماز اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی میں قرار دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تک میرا بندہ نوافل کے قریب رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، اگر مدد طلب کرے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ نفل نماز فرائض کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بندوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب کیا جائے گا وہ نماز ہے، اور فرمایا، رب کریم فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کی نماز میں کوئی کمی تو نہیں باقی رہی، حالانکہ رب کریم ان سب سے زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، اور رب کریم فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندے کی نماز پوری ہے تو اس کے لیے پوری نماز لکھی جائے، اور اس کے اگر فرض نماز میں کوئی کمی ہے تو اسے بھی پورا کیا جائے۔ اور نماز اشراق کا وقت کب شروع ہوتا ہے یہ تمام معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملنے والی ہے۔ نکلنے کے بعد، مسجد سے نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز اشراق پڑھنے والے کو ایک مقبول حج کا ثواب دیتے ہیں۔ جو بھی اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنیں نماز اشراق پڑھتی ہیں بہت خوش نصیب ہیں، اور ان کو ہر روز ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اور اس نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نماز
अशराक पढ़ सकते हैं। यानी फजर की नमाज अदा करने के बाद आप उसी जगह बैठे रहें, जिक्र अज़कार तिलावत करते रहें, और इसके बाद जब सूरज निकल जाए, सूरज निकलने के 20 मिनट बाद आप नमाज अशराक पढ़ सकते हैं। यानी सूरज निकलने के 20 मिनट बाद नमाज अशराक का वक़्त शुरू हो जाता है और नमाज आप अदा कर सकते हैं। आप नमाज अशराक अदा कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, अब आपको बताते हैं कि इसके पढ़ने का तरीका क्या है। तो हम आपको बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में बताएंगे। सबसे पहले नियत करेंगे। नियत असल दिल का पुख्ता इरादा है। ज़बान से नियत करना ये मुस्तहिक है और आपको मुस्तहिब है। अगर आपको आसान लफ्ज़ों में नियत बताते हैं। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सलातुल अशराक की और वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह मेरा काबा शरीफ के, ये नियत दिल के अंदर करना चाहें तो और ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर ज़बान से ये अल्फाज अदा करना चाहें तो ये मुस्तहिब है। ज़बान से नियत करना मुस्तहिब है, ज़रूरी और लाजिम नहीं। असल नियत इरादा है। नियत करने के बाद अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथ बांध लेंगे। सबसे पहले सना पढ़ेंगे। सना और पढ़ने के बाद औज़ बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। इसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर जो सूरत आपको आती है वो सूरत पढ़ेंगे। इस नमाज के लिए कोई ख़ास सूरत नहीं है, ये सूरतें ख़ास हैं। इसके अलावा पहली रकात में फ़लाँ सूरत पढ़ेंगे और दूसरी रकात में फ़लाँ सूरत पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो सूरत आपको याद है आप वही सूरत पहली रकात में पढ़ लें और दूसरी रकात में अगर आपको कोई और सूरत याद है तो आप वो दूसरी सूरत भी पढ़ लें। अगर आपको एक ही सूरत दोनों रकात में पढ़ना चाहें तो फिर भी कोई हर्ज नहीं, आप पढ़ सकते हैं। नमाज अशराक आपकी बिल्कुल दुरुस्त होगी। यानी दोनों रकतों में आपने सूरह इखलास पढ़ लिया और आपको कोई और सूरत नहीं आती तो फिर भी आपकी नमाज दुरुस्त होगी। सूरह फातिहा के बाद एक सूरत मिलाएंगे। रुकू और सजूद के बाद आपकी एक रकत पूरी हो जाएगी। दूसरी रकत में खड़े हो जाएंगे। फिर सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई और सूरत मिलाएंगे और रुकू और सजदों के बाद फिर कादा में बैठेंगे। तशहद, दरूद और दुआ पढ़ने के बाद सलाम फेरेंगे। तो ये है नमाज अशराक का सही तरीका। इसी तरीके से 2 रकतें अदा की जाती हैं। सिर्फ नियत नमाज अशराक की करेंगे। और उसके लिए और एक और बात समझ लें कि नमाज अशराक में 2 रकतें भी पढ़ सकते हैं और 4 रकतें भी पढ़ सकते हैं, पढ़ी जा सकती हैं। अगर 2 रकतें पढ़ लें तो तब भी बेहतर है, अगर 4 रकतें ना पढ़ें तो तब भी पढ़ सकते हैं। और ये नमाज अशराक पढ़ने का सही तरीका है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। नाज़रीन कराम, अब बात करते हैं नमाज चाश्त की। नमाज चाश्त की क्या फजीलत है, इसे पढ़ने का सही तरीका क्या है, नमाज चाश्त में कितनी रकतें पढ़ी जाती हैं, इस नमाज चाश्त में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं और इस नमाज की नियत किस तरह की जाती है। अब हम आपको नमाज चाश्त के बारे में भी बताएंगे। तो नाजरीन कराम, सबसे पहले आपको नमाज चाश्त की फजीलत बताते हैं। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाश्त की 2 रकात पाबंदी से अदा करता रहे उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, अगरचा समंदर की जा के बराबर भी क्यों ना हो। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है नमाज चाश्त की। तो नाजरीन कराम, इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि नमाज चाश्त का वक़्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। नमाज चाश्त का वक़्त आपको आसान अल्फाज में बता देते हैं कि जब सूरज तुलू होने के बाद बुलंद हो और तपिश कर ले तो उसके वक़्त आप नमाज चाश्त अदा कर सकते हैं। और जवाल से पहले पहले अब आपने अपने मुल्कों के अंदर, अपने अपने शहरों के अंदर यह जवाल का जो वक़्त है उसको आपने नक्शों के जरिए चेक कर लेना है। इंटरनेट पर भी आप चेक कर लेंगे कि जवाल का वक़्त हमारे शहर में कब शुरू हो रहा है। जवाल का वक़्त दिन के 11:30 बजे से लेकर 12:15 बजे के दरमियान में ही रहता है। इससे पहले पहले आपने नमाज चाश्त अदा कर लेनी है। अब बाज लोग जो सुबह के इस पहर के कामों में जाकर अपने कामकाज में मसरूफ हो जाते हैं तो आपको बता दें कि 9 या 10 बजे ये नमाज अदा नहीं कर सकते, यानी ये नवाफिल नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पर उन हजरात के लिए बताते चले कि आप नमाज इशा के फौरन बाद भी चाहें तो नमाज चाश्त पढ़ सकते हैं। नाजरीन कराम, अब आते हैं आपको इस नमाज की नियत किस तरह की जाती है वो बताते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नियत दिल के पुख्ता इरादों को कहते हैं।
لیکن اگر آپ زبان سے بھی کرنا چاہیں تو یوں آسان الفاظ میں کر سکتے ہیں: میں نماز چاشت کی 2 رکعتیں نوافل ادا کرنے لگا ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو یہ تھی، اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں، ورنہ نیت تو دل کے پختہ ارادے کو ہی کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ نماز اشراق میں کون کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے اور کون کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں نماز چاشت میں۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس نماز کے لیے بھی کوئی خاص صورت نہیں ہے، بلکہ جو صورت آپ کو آتی ہے وہی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ثنا پڑھنے، پھر آپ اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد بہتر ہے کہ آپ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں، رکوع سجود، اور اس طرح آپ کی پہلی رکعت پوری ہو جائے گی۔ اور پھر آپ دوسری رکعت میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، اور دوبارہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر 2 رکعت نوافل کو مکمل کر لیجئے۔ اگر آپ سورہ اخلاص کے علاوہ کوئی اور بھی قرآن سورت پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی آپ کی نماز درست ہوگی۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی اب ہم آپ کو نماز سے جو آخری بات ہے وہ بھی بتا دیں کہ اس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی جائیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت کا ارشاد فرمایا، تو آپ نے بھی نماز پڑھنی ہے۔ اور جو شخص چاشت کی نماز ادا کرے تو یہ نماز اس کے پورے دن کے لیے کفایت کر دی جاتی ہے، جیسا کہ حضرت نعیم بن حمار الغطفانی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب اپنے بندے سے کہتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعت نماز ادا کرے گا تو میں اس کو تمہارے لیے قیامت کے دن کافی کر دوں گا۔ اور جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور پھر اللہ کے ذکر میں مصروف رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا تو اس کے لیے ایک کامل حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو نماز اشراق اور نماز چاشت کا مکمل طریقہ سمجھایا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز اشراق اور نماز چاشت اور اس کے ساتھ ہی فرض نمازوں کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری اسلامک ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک اگلی اسلامک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔